یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی مدد تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ. تو بہرحال اس خندق کو کراس نہیں کر سکتا تھا. بہرحال ایک شخص تھا عمر ابن عبد ود، یہ عرب کا ایک مشہور جو سمجھ لیں کہ آپ جنگجو انسان تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے، اتنی تیز یہ تلوار چلاتا تھا. اور یہ کسی میدان جنگ میں کبھی اس کو مات نہیں ہوئی تھی، جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا. اور یہ یعنی 90 سال اس وقت اس کی عمر ہو چکی ہوئی تھی. یہ بھی مشرکین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا. اس نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ ایڑی لگائی اور خندق پھلانگ کے دوسری طرف آ گیا. اب آ کے وہ للکار رہے کہ کوئی ہے آ کے میرا مقابلہ کرے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس شخص کے سامنے آئے، کیونکہ اس شخص کے سامنے آنے کا مطلب موت تھا. 3 دفعہ اس نے للکارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف سیدنا علی تھے جنہوں نے 3 دفعہ اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کو قبول کیا، لیکن 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم نے نہیں اٹھنا. ظاہر ہے وہ سیدنا علی کی ایک فضیلت باقی لوگوں کے اوپر ظاہر کرنی تھی کہ یہ اتنی دلیری دکھا رہا ہے، اور کوئی شخص نہیں اٹھا. 3 دفعہ سیدنا علی اٹھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑ کے بٹھا دیا. اب سیدنا علی کوئی اپنی بہادری کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے، ان کی جو اندر جو ایک پیشن اور ایمان کا لیول تھا نا، وہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ ایسی کی تیسی اس کی. تو بہرحال تیسری دفعہ بھی جب اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو یعنی روانہ کیا. اور سیدنا علی کی اس وقت آپ دیکھ لیں عمر کتنی تھی، آلموسٹ 28 سال، 27 یا 28 سال عمر تھی. یہ اس وقت کا واقعہ. تو اب وہ جب سامنے آیا تو سیدنا علی کے جو والد تھے ابو طالب، ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی عمر ابن عبد ود کی. اور اس نے کہا کہ یار تو کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے، تو کسی اور کو بھیجو، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں، جب تم نے چیلنج کیا ہے تو میں مقابلے کے لیے آ گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں ہر شخص کو جو ہے نا وہ 3 دفعہ مہلت دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی 3 کوئی موت سے پہلے خواہشات کا اظہار کرتے، کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں، تو 3 خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے، تو میں اس کی 3 خواہشات پوری کرتا ہوں. تو سیدنا علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا تربیت کیا ہوئی ہے. کیونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی جب سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس وقت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو عمر ابن عبد ود نے کہا کہ نہیں میں تو ایمان تو نہیں قبول کروں گا. تو دوسرا سیدنا علی نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، کیوں لڑائی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو، اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں بھی مشکل میں ڈالا ہے، واپس چلے جاؤ. اس نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے آئے، واپس کیوں جائیں. اور تیسری خواہش پھر سیدنا علی نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تیسری خواہش سیدنا علی نے کی. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک وار کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو جہنم واصل کر دیا عمر ابن عبد ود کو. یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا، اور اس کی اتنی ڈیٹرس پڑی مشرکین عرب کے اوپر کہ ان کے پاؤں پھر لڑکھڑا گئے. پھر کسی نے جرت نہیں کی دوبارہ خندق کو کراس کرنے کی، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا سب سے بڑا جرنیل جس کے اوپر ان کو مان تھا تو وہ ایک 27 سال کے لڑکے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، ظاہر ایک ینگ ایج کا بندہ. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آ گئی، یعنی موسم کی سردی، پھر خیموں کی وجہ سے اکھڑنا، خیموں کا اکھڑنا، ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کی کہ بنی جو غطفان تھا اس میں سے ایک شخص تھا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کسی سے نہیں کیا. چپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں کوئی ایسا کردار ادا کر دوں کہ یہ جنگ ٹل جائے. اور اس نے ایک یعنی مشورہ سامنے رکھا، اور ظاہر ہے کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام، صحیح بخاری و مسلم میں احادیث موجود ہے. ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے اندر یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں. بال یہ جو کہا جاتا ہے نا محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، یہ غلط ہے. محبت تو غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے رشتے کے ویسے ہی حرام ہے.
تو محبت تو صرف بیوی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جو رشتے ہیں. تو جنگ کے اندر البتہ جنگ دھوکے کا نام ہے، اس میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن دھوکے میں بھی یعنی کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. وہ مسئلہ نمبر 87 میرا ریکارڈڈ ہے اسلامی ڈیموکریسی کے اوپر اور اسلامی حکومت کو چلانے کے جو 3 بنیادی اصول ہیں اس حوالے سے. تو اب نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکنسنسس کے ساتھ، ان کا ایک مشورہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اور یہ سب کچھ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا ہے اور آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیا جی انہوں نے. اور غزوہ خندق میں وہ کس طریقے سے معاملات. بنو قریظہ جو تھے ان کو جو ہے وہ مشرکین عرب نے اور یہودیوں نے مل کے کہا کہ بھئی ہم نے جنگ تو جیتی جانی ہے، تو تم لوگ جو ہے نا ہمارا ساتھ دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کرو، اس طرح سے ہمیں انٹر ہونے دو تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو ختم کریں، اس کے بعد مدینے کے حاکم تم بن جاؤ گے. انہوں نے جو ہے وہ بد عہدی کر دی مسلمانوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے یہ سیدھی سیدھی مسلمانوں کی موت تھی ان کا بد عہدی کرنا، کیونکہ پھر تو وہاں سے کافر جب انٹر ہو جاتے تو مسلمان اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یعنی یہ سائیڈ تھی آپ سمجھ لیں مشرق والی، شمال کی طرف خندق کھودی ہوئی تھی، مشرق کی طرف بنو قریظہ اور باقی قبائل تھے، اور مغرب والی سائیڈ کے اوپر اور پیچھے جنوب اس طرف چٹیل پہاڑ تھے، یہاں سے تو خطرہ نہیں تھا. بنو قریظہ کی بد عہدی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ یہ تو مطلب اندر خانے کچھ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سعد ابن عبادہ کو اور کچھ اور لوگوں کو، ابو عبیدہ ابن جرح کو، ان لوگوں کو بھیجا کہ جا کے یہ یعنی تحقیق کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ڈائریکٹلی مجھے ہی آ کے کان میں بتانا، اگر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے بد عہدی کی ہے تو شاید ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اشارتاً آ کے بتا دیا کہ یہ تو انہوں نے بد عہدی کر دی ہے. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی نعیم ابن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کیا کیا، یہ بنو قریظہ کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، تم سے میری پہلے کی دوستی ہے. اب ان کو نہیں پتا یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور دیکھو تم نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی تو نہیں انہوں نے کہا ہوگا، بد عہدی کی ہے، تو ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے. اور یہ دیکھ لینا کہ یہ قریش کے ہیں، الٹیمیٹلی قریشیوں نے قریش کا ہی ساتھ دینا ہے، ابو سفیان وغیرہ نے. جنگ اگر یہ لوگ ختم ہو گئی، جنگ اسٹیبلش نہ ہوئی، یہ واپس چلے گئے، تو پیچھے مسلمانوں نے تمہارا کچومر نکال دینا ہے. تو اس کا حال یہ ہے، اور یہ اندر سے انہوں نے پلان کر لیا ابو سفیان نے اور مسلمانوں نے مل کے اس حوالے سے، یعنی ان کو دل ان کا اس طرف سے انہوں نے کھٹا کیا. تو اس کا حال یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مشرکین عرب سے یہ کہو کہ اپنے 8-10 جو سردار ہیں نا وہ ہمارے حوالے کرو رہن کے طور پر، کیونکہ کل کو تم لوگ تو چلے جاؤ گے، مسلمانوں نے پیچھے ہمارا کچومر نکال دینا ہے، کیونکہ ہماری بد عہدی کی خبر پہنچ چکی ہے، اور بد عہدی کے اوپر ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑا جائے گا. اس وقت تو قبائل یعنی سیدھی سیدھی موت تھی، وہ دونوں میں سے ایک کی موت ہو سکتی تھی نا بد عہدی کی وجہ سے. تو انہوں نے مشورہ پسند کیا، اور ادھر اسی نعیم ابن مسعود نے جا کے مشرکین عرب سے کہہ دیا کہ بھائی یہ دھیان رکھنا، تم یہ بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں تمہارے سردار، یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی مانگ لے. انہوں نے اندر خانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معاہدہ کیا تھا، یہ تمہیں اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم عہد کی پاسداری توڑ دیں گے، اندر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے گارنٹی کے طور پہ تم سے 8-10 سردار تمہارے مانگیں گے، تاکہ ان سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنے اس عہد کی پاسداری کا یقین دلا دیں کہ ہم نے عہد نہیں توڑا. اب دونوں طرف انہوں نے ڈیفرنٹ ورژن دیے. بس وہی ہوا جناب، وہ جب پہنچے وہاں پہ سردار مانگنے کے لیے تو وہ انہوں نے کہا لو جی یہ تو گل بالکل صحیح نکلی ہے. انہوں نے کہا تسی سردار لے کے مار چھڑنے ساڑھے سردار، تو ہم نے سردار نہیں دینے. اس کی وجہ سے ان کی آپس میں کنفیوژن ہوئی، اور وہ بنو قریظہ والا معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو مطلب واقعی یہ تو چلے جائیں گے، پیچھے ہماری شامت آ جائے گی. اور اسی دوران پھر دوسری غیبی مدد آئی، جو سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا. بل مسلمان بھی بہت تکلیف سے گزر رہے تھے، ان تکلیف کا ذکر ابھی ان آیات کے اندر آئے گا. تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کو کس لیول تک آزمایا گیا. بہرحال الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حوالے سے سرخرو کیا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے جب وہ واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ اتارنے لگے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے انسانی شکل میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہی تو فرشتوں نے اپنی زرہیں نہیں اتاری ہیں، آپ نے کیوں اپنی زرہ اتار دی ہے؟
بنو قریظہ سے بد عہدی کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو مروانے لگے تھے، یہودیوں کا قبیلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ، آپ نے سیدنا علی کو اور کچھ اور اصحاب کو لشکر دے کر روانہ کیا اور حکم فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر۔ اور یہ وہی حدیث ہے جس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ صحاب کے دو گروہ ہو گئے، عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، کچھ لوگوں نے وہاں جا کے مغرب کے وقت میں عصر پڑھی کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا۔ بیسیکلی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے جلدی وہاں پہنچو، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی۔ جنہوں نے ظاہری حدیث کے اوپر الفاظ پہ عمل کیا ان کو بھی مطلب ان پہ بھی کوئی گرفت نہیں کی، اور جنہوں نے اس کی تھیم کو فالو کیا کہ راستے میں نماز پڑھ لی اور قضا نہیں ہونے دی، ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ بہرحال وہاں پر پہنچ گئے۔ اب بنو قریظہ کے لوگ، اب ظاہر ہے ان کو پتا تھا انہوں نے کیا حرکت کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، ہمارے ساتھ اگر کوئی ثالثی والا کردار کرنا ہے اس حوالے سے تو سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار ہیں، چونکہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی زمانے جاہلیت کی۔ انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ ہمارے لیے لینیٹ ویو رکھیں گے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو شاید ساروں کو ہی چھوڑ دیا جاتا، زیادہ زیادہ شہر بدر کر دیا جاتا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں شفقت کا پہلو غالب تھا۔ بالوں نے خود اپنی موت کو آواز دی۔ سعد ابن معاذ جو تھے ان کو اس دوران گھٹنے میں تیر لگا ہوا تھا، بہرحال وہ اسی حالت میں، اور اسی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج کے بعد مشرکین عرب مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کریں گے تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا باعث بنا دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا دفاع کیا اس حوالے سے مشرکین عرب کے خلاف میں نے جو ہے وہ حضور کا ساتھ دیا۔ اور یہی وہ شخص ہے سعد ابن معاذ جس کی وجہ سے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش ہوئے تھے، اور بعد میں ان کا زخم بھی وہ گھٹنے کا کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اسی زخم میں۔ اسی گھٹنے کی تکلیف میں ہی وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے، تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو تم میں سے جوان لوگ ہیں اور یعنی مرد، ان سب کو قتل کیا جائے گا بد عہدی کی سزا میں، کیونکہ تورات کے اندر بھی بد عہدی کی سزا یہی لکھی ہوئی ہے۔ بد عہدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان قتل ہو جاتے ہیں نا اس کے بدلے میں، تو اب ان کو بھی اس مقابلے میں قتل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کر دیے اس حوالے سے کہ بد عہدی کی، اور عورتوں کو اور بچوں کو، اور بچے ایسے کہ یعنی جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے زیر ناف بال نہیں اگے ہوئے، جو بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ہوئے، ان بچوں کو جو ہے وہ مسلمان قیدی بنا لیں گے اور ان کے مال کو بھی۔ اور اس کو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر انڈورس بھی کر دیا۔ تو بہرحال مطلب وہ ہزاروں یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے، ان کو بد عہدی کی سزا ملی۔ اور اس واقعے کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ آج کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا، لیکن ایک پوری اس کے پیچھے تھیم ہے۔ آج بھی جو غدار ہیں ان کی سزا ساری حکومتوں کے اندر قتل ہی ہوتی ہے، اور انہوں نے تو اس بڑے لیول کی غداری کی ہے کہ مطلب مسلمان سارے کے سارے مارے جاتے ہیں۔ اگر یہاں سے اللہ تعالیٰ بر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی خبر نہ دیتا، وحی کی تائید نہ حاصل ہوتی، تو ظاہر الٹیمیٹلی یہ سزا ہونی تھی اور ان کی اپنی شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ تو یہ بد عہدی کی سزا والا جو معاملہ تھا یہ کفار کے ساتھ ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے، نہ ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے، اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ جنگ جمل، صفین اور نہروان ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تینوں جنگوں کے اندر اپنے مخالفین کو شکست فاش دی ہے، لیکن نہ تو کسی کی عورت کو اپنا غلام بنایا ہے، نہ کسی کے مرد کو غلام بنایا ہے، نہ اس طریقے سے۔ اور ایون بعد میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام ان کے وظیفے بھی اسی طریقے سے جاری رکھے، چاہے جمل کے لوگ ہوں، صفین کے ہوں، نہروان کے ہوں۔ اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہے وہ امت کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ تو مسلمانوں کے جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، کفار والا معاملہ الگ ہے۔ اس طرح کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرنے سے بعض اوقات اسلام کے لیے بدنامی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے میں نے اب اس کو بنو قریظہ کے حوالے سے یہاں پہ آیات بھی آ جائیں گی، تو یہ پوری کی پوری نٹ شیل میں نے آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ بیان کر دیا۔ میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمت سامنے آئی، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، پھر خندق والا معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ نے فزیکلی دیکھنی ہے اور آپ اس زمانے میں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ عمر سیریز ضرور دیکھیں۔ اس کے اندر یہ ساری ایون وہ خندق توڑنے والا، پتھر کے توڑنے والا،
اور رومن اور پرشین امپائر والی جو خوشخبری ہیں وہ والا سین بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دکھایا، انہوں نے باقی اصحاب کو انہوں نے سب کو دکھایا اور کمال وہاں تک پہنچا دیا جی، وہ لگتا ہے کہ انسان وہاں پہ موجود ہے۔ یہ بہت بڑی خدمت کی ہے، میں کہتا ہوں عرب کے لوگوں میں بجلی بھر دی ہے عمر سیریز نے، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ عربی میں ہونا ہے، اسی لیے دیکھیں یوٹیوب نے غائب کر دی عمر سیریز، یوٹیوب کے اوپر سے بین کر دیا اس کو۔ بہر الحمدللہ وہ مطلب مختلف ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، ہے تو عربی کے اندر ہے لیکن انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اویلیبل ہے۔ اب اردو کی ڈبنگ والا معاملہ آپ کو پتہ ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء جو ہیں ان کی ایک خاص ایک چیزوں کو، یعنی یہ تو پہلی دفعہ آپ کو پتہ ہے اسپیکر آیا تو شیطانی آواز کی، ان اسپیکر تو تھلے ہی نہیں لیندے، وہ اسی طریقے سے کیمرے کا مسئلہ ہو، تصویروں کا مسئلہ ہو، ان کا آپ ایٹیچیوڈ شروع کا دیکھیں اور بعد میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ کیمرے سے نیچے نہیں اترتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات بھی ان کو آہستہ سے سمجھ آئیں گے، ان کو 25-30 سال کے بعد چیزیں سمجھ آتی ہیں، میں نے دیکھا ہے تقریباً اتنا گیپ ہے ان کو چیز سمجھ آنے میں۔ تو بہرحال اس وقت جو لوگ یعنی کئی مطلب لاکھوں کیا کروڑوں مسلمان ہیں جو رات کو اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ ہالی ووڈ کی کوئی فل فلم نہ دیکھ لیں، تو ہم ان کو ضرور مشورہ دیں گے کہ آپ عمر سیریز تو دیکھیں۔ ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرنڈ کسی بھی ہالی ووڈ کی فلم سے وہ کم فلم نہیں ہے، انہوں نے واقعی اس زمانے میں پہنچا دیا ہے، اور ملینز آف ڈالر خرچہ کر کے قطر والوں نے، اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے علماء کی کنسلٹیشن کے ساتھ، ڈاکٹر علی سلابی اور یوسف القرضاوی اور باقی علماء، ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ویڈیو بنی ہے۔ انگلش جس کو آتی ہے وہ سب ٹائٹل کے ساتھ اس کو روک روک کے دیکھ سکتا ہے، انجوائے کرے گا۔ آپ عربی بھی آپ کی بڑی امپروو ہوگی، اور عربی بھی انہوں نے وہ قرآنک عربی جو ہے وہ بادیہ نشین عربک والوں کی عربی استعمال کی ہے، وہ آپ کو ٹیسٹ فیل ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ قرآنک عربی سن رہے ہیں۔ پھر جو ایک عربیوں کا سٹائل ہے، عربی یا پٹھان، ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، یہ آپس میں نارمل گفتگو بھی کر رہے ہو نا تو تیسرے بندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ ان کا نیچرل سٹائل ہے گفتگو کرنے کا۔ ابھی آپ عربی دیکھیں نا، بڑا تیز تیز اونچی آواز میں بولنا، حالانکہ وہ نارمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جو کے پی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ انہوں نے وہی کلچر اڈاپٹ کیا ہے۔ یہ طارق جمیل والا سٹائل نہیں تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا گفتگو کرنے کا آپس میں، عرب سٹائل وہی تھا۔ اب دیکھیں سیدنا عمر کا بھی، اور وہ تو سارے مطلب ڈائلاگ جو انہوں نے لکھے ہیں وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ وَيْحَكَ تیرا ستیہ ناس ہو، یہ یعنی ان کی ایک آپ سمجھے تقیہ کلام ہوا کرتا تھا جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں یعنی رپورٹ ہوئی ہیں۔ جیسا کہ سیدنا عمر کا انہوں نے دکھایا کہ جب وہ شہادت کے زخم میں تھے تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پہ مشورہ دے دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں، اور یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت معاویہ کو بھی یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ دیا تھا، تو اور انہی کے غلام نے سیدنا عمر کو بھی شہید کیا تھا۔ تو انہوں نے اس زخم میں جب یہ بات کی تو پھر سیدنا عمر نے وَيْحَكَ، ٹھیک ہے تباہ و برباد ہو جا تو، تیری ہلاکت ہو، تو اس طرح کے مشورے مجھے دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو آپ نے پھر 6 رکنی کمیٹی بنائی جو صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین، اور 7واں بندہ عبداللہ بن عمر کو مشورتاً شریک کیا اور کہا کہ اس کو کسی نے خلیفہ نہیں چننا، ان 6 میں سے کسی کو چننا ہے۔ بہرحال یہ ایک پوری ڈیٹیل، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمائی ہوئی ہیں، جسے شوق ہے تو ضرور دیکھیں۔ اب میں نے چونکہ اتنی زیادہ تمہید اس کے اوپر میرے لیے آدھا گھنٹے میں نے تمہید بیان کر دی ہے، اب جلدی ان آیات کو ہم کور کر دیتے ہیں۔ اب میں ان آیات کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اب آپ کے سامنے فلم چلنی شروع ہو جائے گی، چونکہ اتنا کچھ آپ نے سن لیا ہے تو آیات پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ عمر سیریز دیکھیں گے تو اور چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جبکہ کفار کے جھنڈ جو ہے تم پر حملہ آور ہو گئے، کتنے گروہ، تو ہم نے ان پر ہوا آندھی بھیج دی۔ وجنودا لم تروہا، اور ہم نے ایسی فوجیں تمہاری طرف سے لڑنے کے لیے ان پر مسلط کر دی جن کو تم بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتے۔ یہاں لوگ دعوے کر رہے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو آگے فرشتے ملتے ہیں، یعنی صحابہ کرام سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں بتا رہا ہے کہ صحابہ کو بھی وہ فرشتے نظر نہیں آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جناب ہم عذاب قبر دیکھ لیتے ہیں، ہم فرشتے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ ان کے جو جھوٹ ہیں آپ قرآن سے پکڑے، اسی لیے کہتے ہیں نا قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ سب سے بڑے امت کے اولیاء تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہم نے فرشتوں کی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی تھیں، ہاں اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دی۔
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اب یہ کتنی بڑی تسلی ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔